تو انشاءاللہ بس 10 منٹس ہیں ہمارے پاس. ہم آج خشوع پہ بات انشاءاللہ زیادہ کریں گے, اور اس کے حوالے سے میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فرسٹ سٹیپ از کہ میں آپ کو فضیلت بتاؤں نماز کی, تاکہ انشاءاللہ ہم موٹیویٹڈ رہیں نماز پڑھنے میں. دیکھیں ہم سب انسان ہیں, ڈی موٹیویشن آئے گی. فجر کی نماز سب سے بھاری ہے اور سب سے افیکٹو بھی ہے. سب سے افیکٹو اس لیے ہے کیونکہ اس میں نفس کی اچھی خاصی جہاد ہے. جتنی چیز نفس کی جہاد ہے اتنی افیکٹو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پیپل آف فجر جو ہے نا وہ پھر اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, پیپل آف فجر. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ڈی موٹیویشن ہوگی آپ کو کہ میں کیوں اٹھوں فجر کی نماز میں. تو دیکھیں جب آپ کے سامنے ایسے فضائل آئیں گے کہ اس کے فضائل کتنے ہیں تو آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. انسان سائیکلوجیکلی اس کو موٹیویشن چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں جنت کے بارے میں اتنا تذکرہ کیا ہے. یہ فیک کانسیپٹ ہے کہ جنت کو جہنم سے جلا دوں اور جہنم کو جنت کے پانی سے بجھا دوں, یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے اکثر, اور کوئی ضرورت نہیں جنت جہنم کی موٹیویشن کی, بس عشق ہونا چاہیے. یہ ایک ان ریئلسٹک کانسیپٹ ہے. جنت کی بھی موٹیویشن چاہیے, جہنم کی بھی موٹیویشن چاہیے. یہ جو بڑے بڑے میکسیکن گینگز اور اٹالین گینگز یہ تھگز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو کہیں جا کے عشق ہونا چاہیے. بھائی جب تک جہنم انہیں بتائیں گے نہیں جہنم کیا ہے, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تب تک وہ کہاں مانیں گے, تب تک وہ کرائم کہاں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے موٹیویشن ضروری ہے. اور فجر کے لیے دیکھیں کتنی موٹیویشن ہے, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے, ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ اس کو نفاق سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے, یعنی منافق وہ نہیں ہو سکتا فجر کی نماز, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کا ریوارڈ پتہ لگ جائے تو تم رینگ کر بھی آؤ, مسجد رینگ کر بھی آؤ, اگر تمہیں رینگ کر بھی آنا پڑے, اتنا ریوارڈ ہے, ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے, اندھیرے میں چل کے. کیوں؟ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی, بہت زیادہ لائٹ ہوگی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے 2 سنتیں ہیں فجر کی, 2 رکعت نماز فجر کی جو سنتیں ہیں وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اچھی ہیں. اب دیکھیں کتنی موٹیویشن آ گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو تلاوت ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں, اور پھر وہ جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلانا بندہ آیا تھا, فلانا بندہ آیا تھا, فلانا بندہ ایبسنٹ تھا, ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں اینجل, دے گو بیک اینڈ رپورٹ. تو کتنے فوائد ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو ڈی موٹیویشن ہو تو یہ فوائد ذہن میں لائے گا. اب ہم وہ فوائد پڑھتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سب سے بہترین یہ حدیث کمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے یا ایک اسٹریم آف واٹر ہے, آپ میں سے کسی نے ٹیوب ویل میں نہایا, کتنا صاف پانی ہوتا ہے, اور یہ میں نے پکچر بھی لگائی ہوئی ہے, مطلب سر نیچے دیں کتنا مزہ آتا ہے. سخت گرمی کے موسم میں گاؤں میں ٹیوب ویل اکثر, ٹھیک ہے, تو بڑا وہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس میں 5 بار ڈبکی مارے تو کیا کوئی اس پہ ڈرٹ رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے, جو شخص 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس پہ کوئی ڈرٹ نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے, اللہ نے تو اتنے چانسز دے دیے ہیومن بینگ کو, اتنے چانسز دے دیے ہیں گناہ معاف کرانے کے, پھر بھی وہ گناہ کے ساتھ آئے قیامت والے دن تو پھر وہ بہت بڑا سرکش ہے. آپ دیکھیں وضو کرو گناہ جھڑتے ہیں, نماز پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں, 5 نمازیں پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں, جمعے کے جمعے جو نمازیں پڑھی ہوتی گناہ معاف ہوتے ہیں, ہر چیز پہ گناہ معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. پھر انسان یہ کہے کہ اللہ میرے گناہ نہیں معاف کرتا, تو پھر یہ بہت بڑی ایک انسان کی سرکشی ہے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے. جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں, جو بندہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ گناہ تو معاف ہوں گے, جو باقی ڈرٹ بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں سٹریس ہے دنیا کا, انشاءاللہ وہ بھی اترے گا, ٹھیک ہے. ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the 5 daily prayers from one Friday to other Friday they are expiation for all sins for what is between them. expiation of sins ہے. جمعے کے جمعے 5 نمازیں جو پڑھ لے گا انشاءاللہ تو اس کے جمعے کے جمعے گناہ اللہ معاف فرما دے گا.
اور یہ ظاہر صغیرہ گناہ ہے، باقی کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہے. وہ والے گناہ نماز معاف نہیں کرائے گی، جو حقوق العباد ہے وہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. لیکن اینی وے یہ بہت انکریجنگ حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر آر 5 prayers جو کہ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کی ہیں. جو کوئی پراپر وضو کرے گا اور ان نمازوں کو وقت پر ادا کرے گا اور سجدہ اور رکوع صحیح سے کرے گا اور پراپر فوکس آف مائنڈ اور خشوع سے نماز پڑھے گا. دیکھیں ساری کنڈیشنز آ گئی نماز کی. اگر کوئی پوچھے نماز کی کنڈیشنز کیا ہیں تو اس حدیث میں ہے پراپر وضو. دیکھیں انفارچونیٹلی کچھ لوگ وضو بھی صحیح سے نہیں کرتے اور ان کی عمر بیت جاتی ہے، انہیں صحیح سے وضو آتا بھی نہیں. ایک صحابی نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ پڑھو، ریپیٹ کرو، نماز ٹھیک سے نہیں ہوئی. دوبارہ پڑھو، 2-3 بار کہا. تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ ایلبوز وہ ڈرائی تھیں یا فیٹ کا کچھ پارٹ ڈرائی تھا. ہیونگ سیڈ اٹ، اب ایسا نہ ہو آپ کو OCD ہونے لگ جائے وضو پہ. یہ بھی بہت کامن ہے، obsessive compulsive disorder ہوتا ہے. لوگ بار بار وضو کرتے ہیں، بار بار کہ انہیں لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، انہیں لگتا ہے یہ پورشن ڈرائی رہ گیا. وہ وسوسے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن وضو اچھے سے ہونا چاہیے، کیونکہ وضو اگر ٹھیک سے ہے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع خود ہی آ جائے گا. اٹ آل بگنس فرام وضو. اگر وضو لاپرواہ ہے نماز بھی لاپرواہ ہوگی، پکی بات ہے، ٹھیک ہے. باقی دیکھیں بچے اور ینگسٹرز، ان سے اتنا خشوع ایکسپیکٹ نہ کریں. پیرنٹس اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ میرا بچہ بہت شوق سے نماز نہیں پڑھتا. آپ یہ شکر کریں پڑھ لیتا ہے. اب یہ نہ ایکسپیکٹ کریں بہت خشوع سے نماز پڑھ لے گا، ٹھیک ہے. دیر آر اسٹیپس. ہمارے اسکالرز نے لکھا ہے پیرنٹنگ کے اوپر کہ 13-14 سال تک بچے کو مجبوراً اور عادتاً نماز پڑھائیں. ڈزنٹ میٹر خشوع سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اس کی عادت بنائیں. جب وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ خود ہی خشوع سے پڑھنے لگ جائے گا. تو باقی یس ہمارے ینگسٹرز کو چاہیے وہ خشوع لائیں. اٹ ڈزنٹ مین وہ خشوع نہ لائیں انشاءاللہ. میں آپ کو ویسے ہی ایک سائیڈ نوٹ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. فرمایا جو کوئی بھی پراپر وضو کرے گا وقت پہ نماز پڑھے گا. نماز وقت پہ پڑھنے کا فائدہ ہے، اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پراپر کرے گا، یہ بہت امپورٹنٹ رکن ہے نماز کے. پھر فرمایا کہ فوکس آف مائنڈ سے پڑھے گا اور خشوع سے بھی پڑھے گا. یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے، فوکس آف مائنڈ بھی اور خشوع بھی، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. ایسی حدیث یوزلی ہم سناتے نہیں ہوتے، ینگسٹرز اس کو ایکسکیوز بنا لے ہوتے ہیں، لیکن اینی وے میں ضرور سناؤں گا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، I kissed a woman. اس دور میں بھی لوگ گناہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کتنی عجیب بات ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا بڑا کمفرٹ زون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شیئر کرتے تھے، ٹھیک ہے. کہا مجھ سے گناہ ہو گیا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاموش ہو گئے، اور نبی صاحب اس کے بعد ظہر کا غالباً وقت تھا، تو نبی صاحب نے کہا آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیے. جب نماز پڑھی، یہ آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ، میں آپ کو پوری حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں. نماز پڑھ کے جب فری ہوئے تو قرآن کی یہ آیت ریویل ہوئی کہ بے شک جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ سیئات، وہ بیڈ ڈیڈز کو مٹا دیتے ہیں. وہ صحابی سمجھ گئے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے، امت کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت کے لیے. ثابت ہوا کہ نماز ہی تو ہے جو گناہ کو مٹائے گی. اس بات کا جواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو گناہ کیے ہیں، میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں، میں کیوں نماز پڑھوں؟ بھئی نماز پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا، اس لیے پڑھیں. نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس گناہ سے نکل آئیں، اس لیے پڑھیں، ٹھیک ہے. تو یہ کتنی انکریجنگ بات ہے کہ نماز انشاءاللہ آپ خشوع و خضوع سے پڑھیں گے، اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا. لیکن اس کو بہانہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیے حدیث کتنی قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے، اپنے جانور پہ سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو شیطان تم پہ سیٹل ہو جائے، سوار ہو کے سیٹل ہو جائے، تو ہی ول کالر ہم اور بریڈل ہم، پھر وہ جیسے کالر گھوڑے کو کنٹرول نہیں کرتے گدھے کو، وہ اس طرح تمہیں کنٹرول کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی، فرمایا
کہ تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو, یو کین وٹنس دس. ایز فار دا کالر, جہاں تک کالر کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بہت سے تھاٹس سے آکوپائی کرے گا. اس کا کالر ڈالنے کا مطلب ہے کہ تھاٹس ڈالے گا تمہارے مائنڈ میں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں شیطان مسجد میں بھی آ سکتا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شیطان سوار ہو کے آ جاتا ہے انسان کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ جب بریڈل کرتا ہے, اس سے کالر ڈالتا ہے, وہ مطلب ہے تھاٹس ڈالے گا تم پہ. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرے گا, نماز میں وہ پریشان رہے گا. این نماز کے موقع پہ کوئی وہ اس کو جو ہے نا میتھ کی پرابلم آ جائے گی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے, این نماز کے موقع پہ کیمسٹری کی ایکویشن آ جائے گی, این نماز کے موقع پہ اس کو نا یہ یاد آ جائے گا وہ فلانی چیز میں نے کہاں چھپائی ہوئی تھی, این نماز کے موقع پہ اس کو یاد کرا دے گا کہ نا تم نے وہ کام کرنا تھا, چلو اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں, وہ آؤٹ لائن بنانے لگ جائے گا. اس پہ ایک مزے کا واقعہ بھی ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز تھی, وہ میں نے کہیں رکھی ہے, میں بھول گیا ہوں کہاں رکھی ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. امام صاحب بڑا حیران ہوئے, اس میں کیا اتنی نصیحت کروں, یہ تو ایک میموری کا ایشو ہے. تو بہرحال انہوں نے نصیحت کی, انہوں نے تھوڑا خاموش رہے, پھر کہا تو نہ ایسا کر تہجد پڑھ تو انشاءاللہ چیز مل جائے گی. تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش, کہتا کہ امام صاحب میں تہجد پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں, مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے, تو میں نے تہجد چھوڑ دی اور وہ چیز لینے نکل گیا, تہجد توڑ کے میں وہ چیز ڈھونڈنے چلا گیا. تو امام صاحب مسکرائے, کہتے اسی لیے تو یہ کہا تھا, کیونکہ جب تو تہجد پہ کھڑا ہوگا شیطان فوراً یاد کرا دے گا وہ چیز کا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے. تو یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. تو اس لیے نماز عین اس موقع پہ آپ کو چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کالر ہے, آپ اس پہ جہاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا ایز فار دا بریڈل, جہاں تک اس کے بریڈل کی بات ہے, his mouth will open but he does not remember اللہ. یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہم تو بیان کر رہا ہوگا لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوگا, یعنی کانشیس نہیں ہوگا, فوکس نہیں ہوگا. ثابت ہوا شیطان آتا ہے, اور یہ باقاعدہ ایک شیطان ہے, اس کا نام ہے خنزب. نبی اس نے نام بھی بتا دیا, ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن عفان نہیں, ایک اور بھی ثابت ہے حضرت عثمان, انہوں نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک شیطان ہے خنزب, جو خاص اس ٹائم پہ آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. تو آپ 3 بار سپیٹ کریں اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں, کسی بھی پوزیشن میں, عطیہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ, نماز نہیں ٹوٹتی, ٹھیک ہے. رکوع میں ہیں, کہیں بھی ہیں, اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. وسوسے اگر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو سٹرگل کرنی چاہیے انسان کو, اس شیطان کے خلاف جہاد جو ہے وہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کو آتے تھے خیالات, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, نماز میں وہ شرما رہے تھے پوچھتے ہوئے, لیکن پوچھ لیا, شریعت میں شرم کوئی نہیں, کہ یا رسول اللہ نماز میں اگر کچھ خیالات آ جائیں اور اس سے جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے, یہ سوال ہے. یعنی کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوال کیا ہے, مزی ڈسچارج ہو جائے, ایک ہوتا ہے منی, ایک ہوتا ہے مزی ڈسچارج ہو جائے, تو اس کا کیا معاملہ ہے. تو نبی نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ آپ پھر اس جگہ کو دھو لیجئے اور وضو کر لیجئے اگر ایسا ہو جاتا ہے. تو صحابہ انسان تھے, صحابہ کو خیالات آ جاتے تھے, تو یہ مت سمجھے خیال ہی نہیں آئیں گے. خشوع اس کو نہیں کہتے خیال ہی نہ آئے, دیٹس ناٹ خشوع. خشوع اس خیال آ رہے ہیں لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں, دیٹ از خشوع. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. اور آخری بات, اسی طرح یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہی کنٹینیوز ٹو فیس ٹورڈ دا سرونٹ, اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, اور دیکھتا رہتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہے, ایز لانگ ایز ہی ڈز ناٹ ایورٹ ہز آئیز, جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں کر لیتا. جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے, اللہ بھی اپنی نظروں کو ادھر کر لیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں, تو پھر میں اس میں انٹرسٹ کیوں لوں, میں اس کو کیوں دیکھوں. دیکھیں کتنی قابل غور بات ہے کہ اگر آپ کی نماز میں آپ ٹوٹلی ڈی فوکسڈ ہیں, کھجلی چل رہی ہے اور ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے اور خیالات میں گم ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا. اور یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ نماز میں توجہ سے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. ایک حدیث ہے, اس کا میں ریفرنس آپ کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈھونڈ دوں گا, صحیح حدیث ہے. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ اس کی ناک کے قریب تک آ جاتا ہے. امیجن دا فیلنگ, امیجن دا فیلنگ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم
ایموشنز کو باہر لائیں گے کہ ایموشنز ہم نے نماز میں کیسے لانے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ ورچوز رکھے, فضیلت رکھی نماز کی. انشاءاللہ اس فضیلت کے بعد آپ کی نماز میں جان بھی مزید آئے گی, اور آپ کا نماز کے لیے آپ پش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو. تو باقی انشاءاللہ آپ ریگولر آئیں گے تو اس سیریز کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور خشوع و خضوع سے نماز کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.